جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ہر طرف، وہ عرب ملک جہاں سے یہ دین نکلا، جہاں کے اصلی باشندوں نے اس زبردست قربانیاں دے کر انسانیت کو تباہی اور گمراہیوں سے بچایا، اسی عرب ملک میں اس وقت شرک اور کفر کے مرکز بن رہے ہیں۔ وہی عرب ملک کے حکمراں اس وقت اسلام دشمنوں کے سب سے بڑے مددگار بن رہے ہیں۔ تبدیلیاں ہیں۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ مجھے نہ عربوں کی ضرورت ہے نہ کسی کی ضرورت، میں بے نیاز ہوں، اور یہ سب حدیثوں میں آ چکا۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کی راویہ ہیں حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش۔ وہ بتاتی ہے کہ حضور ایک دم سے اٹھے اور فرما رہے تھے، چہرہ آپ کا سرخ تھا اور زبان پر جاری تھا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور پھر فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کی تباہی قریب آ گئی، عرب برباد کیے جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تھا پہلے لوگوں کو کہ بھی عرب بھی کبھی کفر و شرک کی طرف جائیں گے، عرب بھی کبھی مندر بنوائیں گے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگ یہ حدیثیں بچپن میں پڑھتے تھے تو ہمارے استادوں کو سمجھانے میں دقت پیش آتی تھی، اب ہم وہ سب دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قیامت ہمارے بہت قریب آ چکی ہے، اور آج ہم سب قرب قیامت کے بالکل آخری زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عرب میں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہو چکی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نجم اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کیا گیا ہے۔ سورہ نجم کی آیت 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات کو؟ کیا یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ دوستو، سورہ نجم کی ان آیات میں لات، عزا اور منات کا ذکر ہوا ہے، اور یہ ان بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین مکہ پوجتے تھے۔ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نے ان بتوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بت محض بے قدرت ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی ذات قادر اور برحق معبود ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اللہ کا شریک ٹھہرانا کس قدر عظیم ظلم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ جبکہ دوستو، اس وقت مشرکین مکہ ان بتوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت فرشتے اور خدا کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر سورہ نجم ہی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹی ہے؟ حالانکہ بیٹیاں تو تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ انہیں زندہ درگور کر ڈالتے ہو، پھر بھی تم انہیں اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہو۔ یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہو۔ دوستو، لات، عزا اور منات وہ بت ہیں جن کی پرستش میں عرب کے لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ مشرکین مکہ کے 2 بڑے بت تھے۔ ان میں سے ایک کا نام لات اور دوسرے کا نام عزا تھا۔ عرب کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عزا معاذ اللہ خدا کی بیٹی ہے، اور عزا سیاہ و سفید اور دن رات کی مالک ہے، حتیٰ کہ موسم کا کنٹرول بھی عزا کے پاس ہے۔ اور مشرکین مکہ بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں بھی کھایا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بھی بہت زیادہ مشہور تھا۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں شرک اور بت پرستی پھیل چکی تھی۔ ان دنوں عرب میں ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ یاد رکھیے گا دوستو کہ عرب کے لوگ کافر نہیں تھے، وہ مشرک یعنی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، جبکہ ان کے آباء و اجداد دین ابراہیم کے پیروکار تھے۔ جب لوگ مکہ معظمہ میں زیارت کے لیے آتے تھے تو لات لوگوں کی خاطر اور مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا
اور لات بہت ہی رحم دل اور مہمان نواز انسان تھا اور مکہ میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اور دوستو اسی طرح اسی زمانے میں عزا نام کی ایک شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں عرب کے لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ وہ معاذ اللہ کی بیٹی ہے۔ یہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مقام سے ملی تھی اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا کہ وہ کون ہیں۔ اور جب وہ لڑکی عزا جوان ہوئی تو وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو مرد بھی اس پر بری نظر ڈالتا تو وہ کسی نہ کسی بری بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لات اور عزا کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور لات اور عزا کی شادی کرا دی گئی، جس کے بعد جب وہ اپنی شادی کی پہلی رات کمرے میں گئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ دونوں کہاں گئے۔ اور عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے اور لات کو فرشتہ اور معاذ اللہ عزا کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر عرب کے لوگوں نے ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی اور مشرکین مکہ نے کعبے کے طواف کے ساتھ ساتھ لات اور عزا کی بھی پرستش کرنا شروع کر دی۔ دوستو یہ وہ تفصیل تھی کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیوں سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لات، عزا اور منات کا نام لے کر اپنے غصے کا اظہار فرمایا۔ مگر دوستو آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد توڑ ڈالا تھا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ اور مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا تھا، لیکن افسوس آج عرب کے لوگوں نے پھر سے لات، عزا اور منات کے بت بنانا شروع کر دیے ہیں اور عرب میں کچھ مقام پر تو ان بتوں کی پوجا بھی شروع ہو چکی ہے اور یہی وہ قیامت کی نشانی ہے جو عرب میں پوری ہو چکی ہے۔ Allah mentioned them in our holy book Quran. Three gods together, Lat, Manat, wal Uzza behind you. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات اور دن کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کے لوگ لات اور عزا کی عبادت میں پھر سے مشغول نہ ہو جائیں۔ دوستو آج لات اور عزا کی عبادت پھر سے عرب میں شروع ہو چکی ہے اور عرب کے لوگ قیامت کو مزید قریب تر لے آئے ہیں اور آج لات اور عزا کے مجسموں کو ان لوگوں نے تاریخ کا ورثہ بتا کر اپنے گھروں میں سجانا شروع کر دیا ہے، جبکہ سعودی عرب کے لوگ اس قدر جہالت میں جا چکے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور اسلام کے احکام کو پیچھے چھوڑ کر ٹویٹر پر سعودی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ جن بتوں کو 1400 سال پہلے اسلام نے توڑ ڈالا تھا ان بتوں کو دوبارہ سے ہماری ثقافت کا حصہ بنایا جائے۔ ان لوگوں کی اس سوچ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ وہ بت جن سے نفرت کا اظہار خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں کیا، وہ بت جنہیں توڑنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابہ کرام کو دیا اور صحابہ کرام کو جگہ جگہ بھیج کر تمام بتوں کو توڑوایا اور سرزمین عرب کو بتوں سے پاک کیا اور ہر مقام پر اس بت پرستی کی واضح مذمت فرمائی۔ یعنی اتنے واضح احکام اور مذمت ہونے کے باوجود آج عرب کے حکمران اس پاک سرزمین پر مندر تعمیر کروا رہے ہیں اور بت پرستوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ سرزمین عرب میں آ کر بت پرستی کریں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ آج عرب کے لوگ دین و اسلام کے خلاف جا رہے ہیں اور قیامت کی نشانی کو پورا کر رہے ہیں۔ مگر دوستو جو بات قیامت کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی وہ حق اور سچ ہے اور ہر صورت پوری ہو کر رہے گی، اور آج ہم سب قرب قیامت کی اس عظیم نشانی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshiping Lat and Uzza. جو لوگ کچھ سالوں پہلے عرب میں موجود صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے مزاروں کو یہ جواز دے کر بلڈوز کرواتے تھے کہ مزار بنانا شرک ہے، اور انہوں نے اسی جواز کے تحت جلیل القدر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہوئے پوری جنت البقیع کو منہدم کروا دیا۔ انہیں کیا اب یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کے اپنے لوگ خالص بت پرستی کی طرف جا رہے ہیں اور باقاعدہ اس کا آغاز بھی کر چکے ہیں؟ اب کہاں ہیں عرب کے وہ علماء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے پر بھی مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگا دیا کرتے تھے؟ کیا اب انہیں عرب میں تعمیر ہوتے مندر، ڈانس کلب اور لات، عزا اور منات کی پرستش کرتے اپنے لوگ نظر نہیں آ رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی عرب کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ
کیونکہ آج امت مسلمہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک اور بت پرستی سے اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔